नमल। मोरजाल पे आज टीवी का शोर नहीं था। हुनैन और नुसरत का बिलाखिर इस बात पे इत्तेफाक हो गया था कि कुछ अरसे के लिए टीवी को पैक करके रख दिया जाए, और उसामा सख्त नाखुश था। फैसला भी उसी की पढ़ाई की वजह से किया गया था। उसका टैब भी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। मगर जब से टीवी खामोश हुआ था, इस सब्ज बेलों से ढके बंगले में कोई अनोखा सा सुकून दर आया था। सबके पास वक्त ही वक्त था, जहनी सुकून था। आंखें थकान ज़दा नहीं थीं। सब लाउंज में बैठे आपस में बातें कर रहे थे और सर झुकर के मोबाइल्स पे नहीं लगे थे। इस शैतान के डब्बे के वाकई कुछ अरसे के लिए पैक कर देना चाहिए, बड़े अब्बा बड़ी खुशी से बार बार इजहार करते थे। अजीब डिप्रेशन फैला कर रखता है घर में, और अब देखो वक्त में बरकत सी महसूस होने लगी है। बिल्कुल, उसामा बुरे दिल से बड़बड़ाया था। अब्बा ने नहीं सुना, वो कुछ और सोचने लगे थे। फिर जुमर को देखा। फारिस कहाँ है? पता नहीं, मैंने तो कल से उसे नहीं देखा। फ़ोन किया था, कह रहा था कुछ काम कर रहा है, उसने रसान से बताया। जुमर, वो ठीक तो है? नुसरत ने उसके पास बैठते हुए पूछ लिया। वो चुप हो गई। लग तो ठीक रहा था, अंदर से कुछ उसको भी खटकता था, मगर मुझे वो ऐसा लगा जैसा जेल से आने के बाद लगता था, और सर्दी की गुमशुदगी के दिनों में इसी तरह खामोश अजीब सा। वो फिक्रमंदी से कह रही थी, कुछ मामलात हमें इतने परेशान करते रहते हैं भाभी कि कोई दूसरा काम हो ही नहीं पाता। या तो इंसान उनकी वजह से घुल घुल कर ख़त्म हो जाए, या फिर अल्लाह ताला से कहे कि ये परेशानी मैंने आपके हवाले कर दी। जब तक मैं आपके दूसरे बंदों की मदद कर लूँ और लोगों के लिए अच्छे काम कर लूँ, तब तक आप इस मसले को संभाल लीजिएगा। वो अंदरूनी खलफिशार पे काबू पाकर मतानत से बोली थी। सब खामोश हो गए। घर में वैसे ही बहुत खामोशी महसूस होने लगी थी। चंद मील दूर ऑफिस बिल्डिंग के बालाई फ्लोर पे हाशिम अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ़ था। जब इंटरकॉम बजा, उसने कान से लगाया। चेहरे पे चौंकने के आसार नजर आए। फारिस आया है? ज़रा ठहरा। ठीक है, अंदर भेजो। और ऐनक उतार कर रखी और टेक लगाई। टाई ढीली किए, आस्तीन मोड़े, आंखों में सपाट बांध लिए, वो मुंतज़िर सा बैठा नजर आ रहा था। दरवाज़ा खुला और चौखट पे फारिस नजर आया, जीन्स की जेबों में हाथ डाले। वो सरसरी निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। हाशिम की लबों पे तलख मुस्कुराहट आ ठहरी। कैसे आना हुआ कज़न? फारिस कदम कदम चलता, गर्दन मोड़ मोड़ कर देखता, आगे आया और मेज़ के करीब आ ठहरा। फिर हाशिम को देखा। बेफिक्र रहो, तुम्हारी सिक्योरिटी मुझे चेक कर चुकी है। कोई खुफिया कैमरा, वायर या हथियार नहीं है मेरे पास। ज़रा रुका और मुस्कुराया। मैं आज तुम्हें अपनी ज़ुबान से मारने आया हूँ। हाशिम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो ना। मगर फारिस गर्दन मोड़कर एक्वेरियम को देख रहा था। क्या इसमें मारा था तुमने आबदार को? सर्द सी हवा का जैसे थपेड़ा सा कमरे में आकर साकिन हो गया था। हाशिम ने भी रुख मोड़कर आबे जिंदान को देखा। उस दिन उसकी सारी मछलियाँ भी मर गईं। मैं नई मछलियाँ लाया भी नहीं। शायद उसका कांच तक जहरीला हो चुका है। फारिस कुर्सी खींच कर बैठा, टांग पे टांग जमाई और दोनों हाथ बाहम फंसा लिए। फिर अफसोस से हाशिम को देखा। तुम्हें तरस नहीं आया उस पर? हाशिम ने शाने उचकाई। वो खुद चाहती थी कि मैं उसे मार दूँ। मैंने सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी की, मगर उसे इस सब में तुमने धकेला था। तुम मुझसे ज़्यादा कसूरवार हो। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं था। बाद में सब यही कहते हैं। वटेवर। फारिस ने नाक से मक्खी उड़ाई। चंद लम्हे की खामोशी दोनों के बीच हायल हो गई। खैर, तुम अभी से क्यों आए हो? हालांकि अभी तो तुम लोगों को अदालती फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। वैसे भी मैंने अभी अपना आखिरी पत्ता खेला नहीं है। तुम पत्ते खेल रहे थे, मैं तो शतरंज खेल रहा था। मगर मैंने तो सुना आजकल आगे पीछे लोगों को टॉर्चर करते फिर रहे हो। क्यों मेरा गुस्सा गरीबों पर निकाल रहे हो? वो दोनों बिना सांस लिए बात पे बात फेंक रहे थे। गुस्सा तो बहुत था मुझे, और चंद दिन निकलता भी रहा, मगर अब ठंडा हो गया हूँ। वैसे भी असल इंतकाम ठंडा करके खाने का नाम है। तो क्यों आए हो? उसने दिलचस्पी से पूछा।
تمہیں کچھ خاص بتانے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا، میں جانتا ہوں تمہارے باپ کے کس نے قتل کیا تھا۔ ہاشم ایک دم زور سے ہنس دیا، یہ تم اور ساتھی میرے باپ کے قتل کے گرد سیاست کرنا کب چھوڑو گے؟ ہاشم، میں واقعی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کا اصل قاتل کون ہے۔ وہ اب سنجیدہ ہوا، تم نے دیر کر دی، سادی یہ کارڈ بہت پہلے کھیل چکا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے خاور نے نہیں مارا تمہارے باپ کو، یہ بھی جانتا ہوں، اور تم نے مجھے مایوس کیا کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ میرے باپ کو میری ماں نے مارا ہے۔ صاحبزادی صاحبہ نے بتا دیا تھا مجھے۔ تلخی سے دیکھتے وہ چپا چپا کر کہہ رہا تھا، مگر تم لوگ زیادہ خوش نہ ہو، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور میں نے موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاشم، اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو جھکا، ہمدردی سے اسے دیکھا، تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ کمرے میں ایک دم بھیانک سا سناٹا چھا گیا۔ ہاشم کا سانس تھما۔ سادی، صاحبزادی صاحبہ، احمر، سب غلط تھے۔ جواہرات نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ او پلیز، اس نے اکتا کر ہاتھ اٹھایا، آنکھوں میں بے پناہ بیزاری تھی۔ اب کس تیسرے فریق پہ الزام ڈالنے آئے ہو؟ میرے پاس تمہاری کہانیوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے، مگر تم واقعی بے خبر ہو۔ میں تمہاری بے خبری دور کرنا چاہتا ہوں۔ آگاہی عذاب ہے اور میں چاہتا ہوں تم یہ عذاب چکھو۔ اچھا، اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر بتاؤ، اب کی دفعہ کس نے مارا ہے میرے باپ کو؟ فارس چند لمحے اس کی آنکھوں میں توہم سے دیکھتا رہا، پھر لب کھولے، تم نے خود۔ ہاشم پل بھر کو الجھا، پھر ستائش سے آبرو اٹھائے، واو، اس سے اچھا طریقہ نہیں ملا تمہیں کسی کو ڈسٹرب کرنے کا۔ پھر افسوس سے سر جھٹکا، واقعی فارس، میرے جیسے آدمی کو تم اب آ کر کے کہو گے کہ محاورتاً میری کسی حرکت کا دکھ لے کر میرا باپ مارا، یہ وہ، تاکہ میں ڈپریشن میں چلا جاؤں اور خود کو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھوں۔ واٹ ربش، تم نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے ہاشم، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ہاشم کی آنکھوں پہ جمی تھی۔ تم ہو اپنے باپ کے اصل قاتل، اور اس ساری بےتکی کہانی کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کس طرح مارا ہے میں نے اپنے باپ کو؟ ہاں، اب وہ غصے میں آنے لگا تھا، جیسے مارا جاتا ہے، قتل کر کے۔ فارس نے شانے اچکائے، میں جانتا ہوں میرے باپ کو کس نے مارا ہے، میری اپنی ماں نے، اور اس سارے معاملے کو میں کھوج رہا ہوں۔ مگر تمہاری اس ساری بکواس سے جواہرات نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ ہاشم دھاڑ سے اٹھا اور میز کی چیزیں پلٹ گئیں۔ ممی نے ہی اورنگزیب کاردار کو قتل کیا ہے، جانتا ہوں میں۔ میز پہ مٹھیاں رکھ کے وہ اونچی آواز میں گررایا تھا، رنگت سرخ تھی اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ سکون سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، انہوں نے ہی مارا ہے اورنگزیب کاردار کو، مگر یہ کس نے کہا کہ وہ تمہارا باپ تھا؟ اور ہاشم کاردار کے جسم کا ہر عضو سن ہو گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکن ہو گئیں، ہاتھ میز پہ رکھے رکھے جم گئے، نگاہیں اس پہ ہی پتھر ہو گئیں۔ کس نے کہا ہاشم کاردار کہ اورنگزیب کاردار تمہارا باپ تھا؟ فارس اٹھ کھڑا ہوا، جواہرات نے بے شک اسے مارا ہے، مگر وہ تمہارا باپ نہیں تھا۔ تمہارا باپ جواہرات کا کزن طیب مدی تھا۔ ہاشم کے لب پھڑپھڑائے، مگر آواز نہ نکلی، اس کی سانس رک چکی تھی، جسم پتھر تھا، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، مگر وہ کسی سکتے کے عالم میں فارس و جمی تھی۔ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو ایک کام دیا تھا جواہرات بیگم نے، جب تم نے اور تمہارے کیا کہنا چاہیے نقلی باپ اورنگزیب کاردار نے مالی بدعنوانی کے باعث جواہرات کے کزن کو جیل بھجوا دیا تھا، اور خاص تمہارے حکم پہ اس کے اوپر تشدد کروایا گیا تھا، تو تمہیں یاد ہوگا کہ اس تشدد سے وہ ہسپتال جا پہنچا تھا، جہاں گو کہ وہ مر گیا، مگر اس کے جو بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تھی وہ درست نہیں تھی، کیونکہ جواہرات بیگم نے ایک کانٹریکٹر کو کہہ کر اصل بلڈ سیمپل لیب سے غائب کروا کے کسی اور مریض کی رپورٹ جمع کروا دی تھی۔ مگر ان کانٹریکٹرز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ رسیدیں ضرور سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس بلڈ سیمپل کو ضائع کرنے سے پہلے اس کی بہت ساری رپورٹس نکلوا لی تھیں، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ امیر عورتیں عموماً ڈی این اے رپورٹس بتلوایا کرتی ہیں۔ اس نے مجھے رپورٹس دیں اور میں نے ان کو تمہارے بلڈ بینک میں، جہاں تم غریب
لوگوں کے لیے خون کا عطیہ ہر چند ماہ بعد دیتے ہو اور ساتھ میں فوٹو شوٹ کرواتے ہو۔ تمہارے سیمپل کے ساتھ میچ کروا لیا۔ واٹ اے پرفیکٹ میچ! یقین نہیں ہے تو خود دیکھ لو۔ اس نے جیب سے ایک طے شدہ لفافہ نکال کر میز پہ رکھا۔ آنکھیں ہنوز ہاشم پہ جمی تھیں جو ابھی پتھر ہوا کھڑا تھا۔ اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے رہا تھا، پلک بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ سو اورنگزیب کردار تمہارا باپ نہیں تھا، فارس ٹہلتے ہوئے اب کہہ رہا تھا، ہاتھ ہلاتے ہوئے جیسے خود کو سمجھا رہا تھا، مگر طیب کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جیسے بیکار، گھٹیا اور کنگال آدمی کا ایک شاندار سا بیٹا بھی ہے۔ کسی زمانے میں وہ امیر اور خوش شکل تھا، مگر آخری وقت میں تو کافی رذیل سا ہو گیا تھا۔ وہ اب ٹہلتے ٹہلتے ایکویریم کے قریب آ رکا تھا۔ انگلی اس نے شیشے کی دیوار پہ اس جگہ پھیری جہاں کبھی آبی نے سفید پردے ہاتھ رکھے تھے۔ اسی لیے وہ آخری وقت تک جواہرات کو بلیک میل کرتا رہا تھا اور وہ تمہیں روکتی تھی کہ اس کو جیل میں نہ پھینکواؤ، مگر زیادہ کوشش اس نے بھی نہیں کی کیونکہ وہ اس کا اصل راز نہیں جانتا تھا، نہ ہی اورنگزیب کردار جانتے تھے۔ اور اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا اور باہر تاریک رات اور شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اورنگزیب کو ہمیشہ نوشیروان پہ شک ہوتا تھا، مگر اس کی مشابہت ان سے بہت تھی۔ تم پہ کبھی شک نہیں کیا، لیکن تم ان جیسے نہیں تھے، اپنی ماں پہ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اور نوشیروان، ہماری شکلیں اور آوازیں ملتی ہیں، ہم اورنگزیب جیسے ہیں۔ تم ویسے نہیں تھے، تم ہمیشہ مختلف تھے، تم علیشہ جیسے بھی نہیں تھے، تم سب سے الگ تھے کیونکہ تم کردار تھے ہی نہیں۔ پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، وہ سن کھڑا تھا، اس کی پریشانی چہرے سے عیاں تھی اور پیشانی تر تھی، قطرے کن پٹی سے نیچے ٹپک رہے تھے، مگر اسے سانس نہیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ فارس اس کے قریب چلتا آیا۔ دوسروں کے باپ کو مارتے یہ خیال آیا تھا کبھی ہاشم کہ اپنے باپ کے قاتل بھی تم نکلو گے ایک دن؟ وہ جس کو تم ساری زندگی اپنا باپ مانتے رہے، جس کی سیاست بچانے کے لیے تم نے عمل اور نور سے ان کا باپ چھینا، وہ آدمی تو تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس پہ ایک تعصب بھری نظر ڈالی۔ تم تاش کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے اور میں شطرنج کھیل رہا تھا، اور اس نے میز پہ رکھا لفافہ اٹھایا۔ اسے شہمات کہتے ہیں۔ کاغذ زور سے ہاشم کے اوپر دے مارے اور اس سے ٹکرا کر نیچے گر گئے، مگر برف اور آگ کے بت میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ فارس نے سر جھٹکا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایسے ہی کھڑا تھا اور اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اگلا سفر کیسے تمام ہوا کوئی اندازہ نہ تھا، کتنے دن بیتے، کتنی راتیں کٹیں، کوئی احساس نہ تھا، بس من بھر قدم اٹھاتا وہ چل رہا تھا۔ بال بکھرے تھے، حلیہ بے ترتیب تھا، اور وہ قصر کے سبززار پہ قدم رکھتا جا رہا تھا۔ ملازم اسے دیکھ کر حیرت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا جار تھا جس کا منہ بند تھا اور وہ سامنے دکھتا اس بھری دوپہر میں قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سیڑھیوں کے اوپر وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ جواہرات فکر مندی سے کہہ رہی تھی، تم دوبارہ اس کے دوستوں سے پتہ کرو، وہ 4 دن سے گھر نہیں آیا شیرو۔ وہ روحان سی لگتی تھی۔ شیرو، کرتا ہوں دوبارہ، کہہ کر فون پہ نمبر ملانے لگا تھا، تبھی جواہرات کی نظر نیچے پڑی جہاں لاؤنج کے کھلے دروازے کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید اور آنکھیں سرخ تھی۔ جواہرات کی آنکھوں میں نمی در آئی، تیزی سے زینیں اترنے لگیں۔ ہاشم، تم کہاں تھے؟ او گاڈ، ہم سب کتنے پریشان تھے تمہارے لیے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے قریب آئی۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ جار میز پہ رکھ دیا۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، مت سنو لوگوں کی باتیں، سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا قدم قریب آنے لگا۔ جواہرات کو عجیب خوف سا آیا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے نہیں مارا اورنگزیب کو، جھوٹ بولتے ہیں سب، اور تم اورنگزیب کی محبت میں مجھے بلا بیٹھے ہو کیا؟ وہ آنسو بہاتی کہہ رہی تھی۔ اوپر کھڑا نوشیروان ناگواری سے اسے دیکھے گیا۔ ہاشم اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ کیا کیا اورنگزیب نے تم لوگوں کے لیے جو میں نے نہیں کیا؟ تمہارے ہر راز کی پردہ دار میں تھی، جو بھی کیا تمہارے لیے کیا میں نے۔ تم مجھے سب سے عزیز تھے ہاشم، میں نے تمہاری پرستش کی، تم مجھے سب سے عزیز ہو، شیرو سے بھی زیادہ۔ تم مجھے ایسے نہ دیکھو،
وہ اب رونے لگی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ رکا، اسے گھرتے ہوئے ایک دم سے اس کی گردن دبوچی۔ جواہرات کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک ہی دفعہ پوچھوں گا، سچ سچ بتانا۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ گرایا تھا، ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ میرا باپ کون تھا؟ میرے ڈیڈ یا تمہارا وہ کزن طیب؟ اور وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب جواہرات کے سارے آنسو تھم گئے، اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ وہ ایک عجیب ششدر سا لمحہ تھا۔ وہ یک ٹک ہاشم کو دیکھے گئی۔ کیا وہ میرا باپ تھا؟ بولو۔ وہ دبا دبا سگرایا تھا۔ اوپر کھڑا نوشروان سن ہو گیا۔ گردنوا کے کونوں میں کان لگائے کھڑے ملازموں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے۔ جواہرات کے لب پھڑپڑائے۔ اس نے تھوک نکلا، آئی کین ایکسپلین۔ اور ہاشم نے اس کی گردن چھوڑ دی، ہاتھ نیچے گرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد ابھرا تھا جو جواہرات کی جان نکالنے لگا تھا۔ وہ مڑ گیا اور چند قدم آگے گیا۔ ابھی سب سن کھڑے تھے، دم سادے، سانس روکے۔ وہ میز تک گیا، جار اٹھایا، اس کا ڈھکن اتارا اور واپس اس کی طرف گھوما۔ آج تم نے میرے ڈیڈ کو دوسری دفعہ مار دیا۔ اور یہ کہہ کر اس نے جار میں موجود پانی اس کے چہرے پہ پھینک دیا۔ یہ جواہرات کردار کی چیخیں تھیں، جنہوں نے وہاں کھڑے ہر شخص کو بتایا تھا کہ وہ پانی نہیں تھا، وہ تیزاب تھا۔ رات کا اندھیرا ہر شے کو سالم نکل کر سادگی سے دنیا والوں کو دیکھ رہا تھا۔ سرونٹ روم میں اس کا بستر خالی تھا اور وہ گھر کی پچھلی طرف لگے درخت پہ چڑھ کر دیوار کے پار اتر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زمین پہ اتری، سرخ مفلر والا آدمی کسی کونے سے نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جلجلائی ہوئی سی سیدھی ہوئی۔ اس درخت پہ چڑھتے اترتے میرے جسم پہ اس اذیت سے 10 بار زخم آئے ہیں۔ کیا تم مجھ سے کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتے؟ بات سنو لڑکی۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا اور اس کے چہرے کے خد و خال نظر آئے تھے۔ تمہارے نام کا مطلب ہوتا ہے پری چہرہ لڑکی، سفید جلد والی حسین لڑکی۔ تمہارے اپنے مالکوں سے غداری کے بدلے میں تمہیں جتنے پیسے دے رہا ہوں، ان سے تم اپنے نام کی طرح خوبصورت زندگی گزارو گی۔ اس بات پہ اس کی آنکھیں چمکی اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ تمہاری یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ پھر گردن بڑھا کر بولی، بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ فارس ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور بغیر تمہید کے اس نے وہ تکلیف دہ خبر سنا دی تھی۔ لاؤنج میں سناٹا طاری ہو گیا، سب شل سے اسے دیکھے گئے۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ ہاشم نے اپنی ماں پہ زمر کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھیں۔ حنان سے کچھ بولا نہیں گیا۔ ندرت نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کو حیا نہیں آئی؟ وہ اس کی ماں تھی۔ اس کا دل کانپا۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بڑے ابا انگشتے بدندا تھے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا ہے۔ سعدی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں اسی لیے اس کی اصلیت ہاشم کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا وہ ان کو مار ڈالے گا۔ مار ہی تو نہیں ڈالا اس نے ان کو، فارغ سپاست سے انداز میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زمر اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ وہ کمرے میں آ کر چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ فارس نے وہی بے تاثر نگاہیں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہاں ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو خود سزا دے۔ وہ دونوں میرے بھائی اور بیوی کے قتل میں شریک جرم تھے۔ البتہ میں اس سے اتنی صفاق کی توقع نہیں کر رہا تھا، مگر یہ وہ عورت ہے جس نے نوشروان کی ایسی تربیت کی کہ وہ ساتھی کو گولیاں مار کے چلا گیا، جس نے ہاشم کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہماری زندگیاں اجاڑتا رہا، جس نے سعدی کے قتل کا حکم نامہ جاری کیا، تمہاری صحت کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اس لیے سچ پوچھوں تو مجھے کوئی زیادہ افسوس نہیں ہے۔ میں نے کئی برس جن دنوں کا انتظار کیا تھا، بالآخر وہ دن آ گئے ہیں۔ اس کی آواز سرد ہو گئی تھی۔ زمر اداسی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا انتقام پا کر سکون ملتا ہے فارس؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ تم نے 2-3 قدیم چینی بددعائیں سن رکھی ہیں۔ خدا کرے تم جیو دلچسپ زبانوں میں، خدا کرے تمہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ پہچاننے لگیں۔ اور تیسری، اس نے گہری سانس بھری، خدا کرے تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں تلاش تھی۔ یہ بددعائیں ہیں؟ پتہ نہیں، مگر مجھے لگتا ہے میری طرف آتی ساری بددعاؤں کی قبولیت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور وہ اٹھ گیا۔ کتنا شوق تھا مسز کردار کو پلاسٹک سرجری کروانے کا۔ باہر بیٹھی حنان خلا میں دیکھتی کہہ رہی تھی، اب ان کو ساری زندگی جانے کتنی سرجریز کروانی پڑیں گی۔
हाशिम ऐसा तो नहीं था, सादी अफसोस से बोला। तो सबने उसे देखा, आंखें निकाल कर। अभी जुमर को लिफ्ट में डुबोने वाले वाक़ये को दिन ही कितने हुए थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो पहले ऐसा नहीं था। जब मैं उसकी कैद में था तब वो पछताता था। उसका दिल ऐसा नहीं था। अब वो हर हद पार करता जा रहा है। वो तुरहम से कह रहा था। हुनैन के अंदर कुछ आज भी डूबता था। शायद वो यादें, शायद कुछ और। वो हमेशा से ऐसा ही था बेटा। बड़े अब्बा ने तल्खी से मुस्कुरा के कहा, तुम ये ना समझो कि वो शुरू में अच्छा था। याद करो, तब उसने वारिस को कत्ल करवाया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब वो पछताने वाली बातें करके तुम्हारी हमदर्दी समेट लेता था। तुम्हें लगता था वो ठीक हो सकता है, मगर अब उसने सच बोलना शुरू कर दिया है। वो कभी नहीं बदलेगा। सादी खामोश हो गया। शीशे की दीवारों वाली कसरे कारदार की लाइब्रेरी यूं ही याद आ गई थी। अस्पताल के इस पुरतयश कमरे में जा बजा फूल रखे थे। कोई अजीज़ रिश्तेदार ऐसा ना था जिसने फूल न भिजवाए हों। वो जैसे खुशी के फूल थे। अब मिलने कोई नहीं आ रहा था। पहले 2 दिन जो लोग आए सो आए। अब सकूत था। जौहरात के बेड के आगे पर्दे गिरे थे। नौशरवान उस तरफ खड़ा था, सीने पे बाजू लपेटे। वो इन फड़फड़ाते पर्दों को देख रहा था। कभी किसी दर्द से वो लेटी हुई नजर आ जाती। आंखें छत पे जमी थी और चेहरा पट्टियों में जकड़ा था। उसका सिर्फ दायां गाल और कान बच पाए थे। बाकी चेहरा बाएं तरफ और सामने से जल गया था। चल फिर सकती थी, काम कर सकती थी, मगर पेशानी पे असर पड़ा था। नाक गायब हो गई थी। आंखों का नूर भी बुझ सा गया था। उसको घर कब ले जा सकते हैं? शेरू ने धीमी आवाज़ में पीछे खड़ी मैरी से पूछा। बहुत जल्द। क्या जो नुकसान हुआ है वो ठीक हो सकेगा? नहीं सर, सर्जरी से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। बाकी मैडम को अब इन ज़ख्मों के साथ ही रहना होगा। वो ठंडे अंदाज में बता रही थी। क्या कोई बात की उन्होंने तुमसे? शेरू की नज़रें पर्दों पे जमी थी। वो सिर्फ हाशिम का नाम लेती हैं, उनको पुकारती हैं। डॉक्टर्स का कहना है ये वक्ती सदमा है, वो जल्द शौक से निकल आएंगी। शेरू ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम जानती थी उन्होंने मेरे बाप को मारा, फिर भी हमें नहीं बताया। उसकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा और कुर्बदार आया। हाशिम मुझसे ये बात पूछ चुके हैं और मैं बता चुकी हूँ। मैं एक वफादार मुलाजमा हूँ और जैसे कोर्ट में आपके और हाशिम के राज की हिफाजत की, इसी तरह मैडम के राज की भी हिफाजत की। इस तेज़ाब वाले वाक़े के बाद जब सब मुलाजिम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, मैं इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि मैं अब भी मिसेस कारदार की खिदमत करना चाहती हूँ। वो उसे चंद लम्हे देखे गया। कमरे में फूलों की खुशबू, काफूर की बू खुलने लगी थी। भाई ने बहुत जुल्म किया, मगर मैं मम्मी को माफ़ नहीं कर सकता। अगर डैड मुझे आप कर रहे थे तब भी उनको मेरे डैड को कत्ल नहीं करना चाहिए था। सुन रही हैं आप मम्मी? उसने चेहरा फड़फड़ाते पर्दों की तरफ मोड़ा। डैड इस हालत में मरे कि वो मुझसे नाराज़ थे। मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग सका। मैं सारी उम्र इस गिल्ट में रहूँगा कि मेरा बाप मुझसे नाराज़ था। वो गीली आंखों के साथ उल्टे कदम पीछे हटने लगा। अब अदालत मुझे जेल में डाल दे या सूली चढ़ा दे, मैं दोबारा आपसे मिलने नहीं आ सकूँगा। बाप तो वो मेरा था, मगर मुंह पे आपके अब भी हाशिम का नाम है। शेरू तो आपको याद ही नहीं। वो अब पीछे हटता जा रहा था और बिस्तर पे पट्टियों में जकड़ा वजूद उसी तरह छत को तक रहा था। होंठों से सिर्फ एक आवाज़ निकल रही थी, कोई हाशिम को बुलाए, मेरे हाशिम को। शेरू के जाने के बाद मैरी काउच पे बैठ गई और इत्मीनान से मैगज़ीन खोल लिया।